اس کا معافی قوم سے مانگا کہ میں نے اس وقت احتجاج کیوں نہیں کیا. آپ نے بلوچ قوم سے اور بلوچستان کے لوگوں سے معافی مانگی؟ میں نے اسمبلی فلور پہ معافی مانگی. آپ نہیں سمجھتے آپ سمیت بلوچستان کی اپوزیشن عوام کو بے وقوف بنا رہی ہے؟ سردار عبدالرحمان صوبائی وزیر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن نے ہمیں گلے لگ کر اس بل کو منظور کرایا. بل جو پیش ہوا 120 صفحہ ضخیم بک تھا، اسی وقت پیش ہوا اور اس وقت یہ ہوگا. سر، ڈاکٹر مالک صاحب اور باقی بڑے کمپرسٹ بڑے نام موجود تھے اپوزیشن میں، ان کی موجودگی میں یہ بل کیسے پاس ہوا؟ مجھے حیرانی ہے کہ وہ سینئر لوگ جو ہمارے پیدائش سے پہلے اسمبلی سے موجود ہیں، انہوں نے کیوں بات نہیں کی. اس سوال کا جواب وہ خود دے سکتے ہیں. اوور آل سر چیزیں ایک طرف، پس پردہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاس ہوا، اختیارات اس کے بعد آپ سے چلے گئے، اختیار تو پہلے بھی نہیں تھے، تو اب میں اور پچھلے جو ادوار ہیں اس میں کیا فرق ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ تو بائیکاٹ کر رہے ہیں، واک آؤٹ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں. اتنا بڑا بل پیش ہوا، خاموشی سے پاس ہو گیا. مائنز اینڈ منرلز ایکٹ یہ پڑھا ہے آپ نے؟ کیا ہے اس میں، اور بلوچستان کے لیے کیا ہے اس میں، وہ شک کون سی ہیں جو بلوچستان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے؟ یہ بالکل بندوق کے زور پر طاقت اور ہلکے پورے بلوچستان کو چلا رہے ہیں. سر، آپ نہیں سمجھتے اسد بلوچ نے ٹوپی ڈرامہ کا الفاظ جو آپ کے لیے، آپ سے مراد اپوزیشن کے لیے استعمال کیا، وہ درست تھا؟ بل واسطہ بلا واسطہ سب شامل تھے. آپ اعتراف کرتے ہیں؟ ہاں، یہ ریکارڈنگ کا سودا ہوا، اسد بلوچ کہاں تھے؟ سیندک کا سودا ہوا، کہا رہا تھا، اسد بلوچ کہاں تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج جو شخصیت ایک مرتبہ پھر سے ہمارے پاس موجود ہیں اور ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں شریک ہوئے ہیں، مولانا ہدایت الرحمان صاحب نام ہے ان کے، جماعت اسلامی بلوچستان کی صوبائی امیر جماعت. مولانا صاحب بہت شکریہ، پہلے تو آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈائریکٹلی گفتگو اسٹارٹ کرتے ہیں. مولانا صاحب، مائنز اینڈ منرلز ایکٹ آپ کیا سمجھتے ہیں بلوچستان کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا. لیکن بلوچستان کے وسائل گزشتہ کئی برسوں سے لوٹ رہے ہیں، ان کو مال غنیمت سمجھ رہے ہیں. اسلام آباد کے طاقتور حلقے، ہمارا ریکوڈک ہو، ہمارا سندک ہو، ہمارا گوادر پورٹ ہو، ہمارا سوئی گیس ہو، وہ کہاں بلوچستان پہ خرچ ہو رہے ہیں. ان کے وسائل بلوچستان پہ کیسے خرچ ہو رہے ہیں؟ سوئی گیس سوئی میں نہیں ہے، گوادر پورٹ کے وسائل گوادر پہ خرچ نہیں ہو رہے، بلوچستان پہ خرچ نہیں. سندک ہے، وہاں کا چاندی نکالا گیا، وہاں کے لوگوں کو کچھ نہیں ملا. ریکارڈنگ کا سونا نکالا گیا، کوئی نہیں ہوا. اب بل کے ذریعے شاید وہ اسلام آباد کے حکمران کوئی قانونی تحفظ چاہتے ہیں کہ قانونی طریقے سے ان کو لوٹ مار کرے. کوئی بچا نہیں ہے، اس لیے یہ جو مائنز اینڈ منرل بل ہے یہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اس لیے ہم نے احتجاج بھی کیا. پھر حکومت وقت نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ اس میں ترمیم ہو سکتا ہے، کوئی قرآن و حدیث نہیں ہے اس میں ترمیم. انشاءاللہ ہم اپوزیشن والے ترمیم لا رہے ہیں. تو یہ بغیر ایکٹ کے پورے وسائل کو ہمارے لوٹا، بغیر قانون کے پورے وسائل کو لوٹا. جب قانون ان کے ہاتھ میں ہوگا تو بلوچستان کے وسائل کا کیا حال ہوگا، یہ بہت خطرناک ہوگا. سر، ڈاکٹر مالک صاحب اور باقی بڑے کمپرسٹ بڑے نام موجود تھے اپوزیشن میں، ان کی موجودگی میں یہ بل کیسے پاس ہوا؟ یہی تو سوال ہے، یہی تو حیرانی. میں تو جونیئر ہوں، میں تو ابھی پارلیمنٹ میں آیا ہوں، اور میں نے اعتراف بھی کیا کہ بل جو پیش ہوا 120 صفحہ ضخیم بک تھا، اسی وقت پیش ہوا، اس وقت یہ کون پڑھ سکتا ہے. اس لیے میں نے رائے نہیں دی. میں نے اسمبلی فلور میں کہا کہ میں نے ووٹ نہیں دیا، لیکن میں یہ اس کا معافی قوم سے مانگا کہ میں نے اس وقت احتجاج کیوں نہیں کیا. آپ نے بلوچ قوم سے اور بلوچستان کے لوگوں سے معافی مانگی؟ میں نے اسمبلی فلور پہ معافی مانگی، اس بات پر مانگی کہ میں نے بات کیوں نہیں کی. ووٹ نہیں دیا، لیکن مجھے بات کرنا چاہیے تھا، احتجاج کرنا چاہیے تھا. لیکن اس وقت بل پیش ہوا، اس کے پورے تفصیل کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ مجھے حیرانی ہے کہ وہ سینئر لوگ جو ہمارے پیدائش سے پہلے اسمبلی سے موجود ہیں، انہوں نے کیوں بات نہیں کی. اس سوال کا جواب وہ خود دے سکتے ہیں. سر، اس پورے سناریو میں ڈاکٹر مالک کے کردار کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ لیکن ڈاکٹر صاحب بہت سینئر سیاستدان ہے، جس طرح اس کو پارلیمنٹ میں مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے اور اس کو لیڈنگ کا کردار ادا کرنا چاہیے، اس کو ہماری رہنمائی کرنی چاہیے، ایک مکمل ایک مضبوط اپوزیشن کے طور پر آگے آنا چاہیے. اس طرح مجھے ڈاکٹر صاحب کے جو مؤثر ایک مضبوط اپوزیشن کا کردار والا مجھے نظر نہیں آ رہا. جی سر، مائنز اینڈ منرلز ایکٹ یہ پڑھا ہے آپ نے؟ کیا ہے اس میں، اور بلوچستان کے لیے کیا ہے اس میں، وہ شک کون سی ہیں جو بلوچستان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں؟ اس میں 2-3 ایسی چیزیں ہیں جو منرل ونگ ایک فیڈرل گورنمنٹ کا اس میں ذکر ہے کہ تمام اختیارات اس کے منظوری سے، اس کے ایڈوائس سے یہ صوبائی حکومت کرے گی. تو کچھ چیزیں ہیں کہ فیڈرل حکومت کو با اختیار بنایا گیا ہے. صوبائی حکومت کے جو فیصلے صوبائی حکومت کے ہیں، 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات صوبائی حکومت کے ہیں. صوبائی حکومت اپنے اختیارات جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کو دے رہا ہے.
تو یہ 2-3 شق ہیں جو اس پر ہمیں تحفظات ہیں، اس پہ ہم ترمیم لائیں گے کہ فیڈرل گورنمنٹ ٹھیک ہے بالا تر ہے، لیکن یہاں کے جتنے فیصلے ہیں حکومت بلوچستان یا بلوچستان کے پارلیمنٹ کرے گا، ہم کریں گے. کسی بار کی قوت کو یا کسی بار کی فیڈرل حکومت کو بھی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ہمارے فیصلے کرے. سر آپ نہیں سمجھتے آپ سمیت بلوچستان کی اپوزیشن عوام کو بے وقوف بنا رہی ہے؟ میں مثال دوں، سردار عبدالرحمن صوبائی وزیر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن نے ہمیں گلے لگ کر اس بل کو منظور کرایا. آپ بھی اپوزیشن میں ہیں اور کسی ایک نے بھی اس بل کی منظوری کے دوران مینز ہم کہہ سکتے ہیں کسی ایک نے بھی اس پر اختلاف نہیں کیا اور ان اپوزڈ یہ پاس ہو گیا، یہ ایکٹ منظور ہو گیا، اور وربیٹرم بھی ہم نے پڑھا تو اس میں بھی کسی نے اختلاف نہیں کیا تھا اس کے ساتھ. زابد ریکی صاحب، اپوزیشن کا کیا کردار ہے؟ اپوزیشن کردار مشکوک نہیں ہو رہا اس بل کی منظوری کے دوران؟ بالکل، میں نے کل بھی کہا، اس دن بھی کہا کہ بل واسطہ ہے بلا واسطہ ہم سب شامل تھے. آپ اعتراف کرتے ہیں؟ سب خاموش تھے. یہ وزیر اعلیٰ صاحب نے تمام ممبران کو بلایا تھا، اس میں نہیں تھا، مجھے نہیں بلایا گیا تھا. پارلیمانی پارٹیوں کے ذمہ داران کو بلایا گیا تھا، مجھے نہیں بلایا گیا تھا. لائبریری میں میٹنگ تھی مشاورتی، اس میں مجھے نہیں بلایا گیا تھا، میں شامل نہیں تھا. لیکن اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ بالکل پہلے حکومت نے ہمارے لوگوں کو اعتماد میں لیا تھا، ان کو راضی کر لیا تھا. بعد میں سیاسی اور عوامی پریشر کے بعد لوگوں نے سمجھا، شاید اپنی پارٹی کا پریشر تھا، اس کو سمجھا کہ ہم سے شاید کوئی غلطی ہوئی ہے، اس لیے بعد میں کوئی راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن مجھے لگ رہا ہے ان کے رویوں سے، ورنہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ تو بائیکاٹ کر رہے ہیں، واک آؤٹ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں. اتنا بڑا بل پیش ہوا، خاموشی سے پاس ہو گیا. یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے کہ خاموشی سے پاس ہو جائے. اوور آل سر چیزیں ایک طرف، پس پردہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاس ہوا، اختیارات اس کے بعد آپ سے چلے گئے، اختیار تو پہلے بھی نہیں تھے، تو اب میں اور پچھلے جو ادوار ہیں اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے بالکل، یہ پہلے میں نے کہا، یہ ایکٹ جو ہے، یہ بل، یہ قانون، یہ چیزیں، یہ حکومت چلانا کس کا کام ہے؟ ہمارا کام ہے نا، ہم حکومت چلا رہے ہیں. حکومت سے بہتر کام تو اپوزیشن کرتی ہے. پارلیمنٹ چلانا ہمارا کام ہے، ہم کر رہے ہیں. PSDP بنانا ہمارا کام ہے، ہم کر رہے ہیں. کون سا کام ہم سیاسی لوگ کر رہے ہیں جو آئین میں موجود ہے، قانون میں موجود ہے، سب کو موجود ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے، ہم نہیں کر رہے ہیں. سرفراز بگٹی حکومت چلا رہے ہیں، کابینہ ہے ان کی، ان کو بھی پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ ابھی ایک آرڈر جاری ہوا گوادر میں کہ تلار چیک پوسٹ ہے، 3 دن وہاں سے پیٹرول اور ڈیزل کی گاڑیاں نہیں گزر سکتی. اس میں لکھا ہوا حکومت بلوچستان کی ہدایت پر. میں نے حکومت والوں سے پوچھا، کسی کو پتہ نہیں تھا. اچھا ہاں بالکل، آرڈر جاری ہوا، کس دفتر سے جاری ہوا، کہاں سے جاری ہوا، حکومت بلوچستان، کسی کو پتہ نہیں تھا. اور نام حکومت بلوچستان کا تھا. حکومت بلوچستان ہے لیکن بیچارے کو پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ اس سیناریو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ بھی اس میں خود کو اعتراف کر رہے ہیں کہ میں بھی ذمہ دار ہوں. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور بہتری کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں؟ بدقسمتی یہی ہے کہ بلوچستان کے حالات بہتر کیوں نہیں ہو رہے ہیں، بلوچستان کے مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے ہیں. بدقسمتی یہی ہے کہ بلوچستان کو اسلام آباد کے حکمران ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے طاقت اور حلقے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں مفلوج جو جمہوریت ہے، ڈکٹیٹرشپ یہاں موجود ہے. یہاں پارلیمنٹ کو غیر مؤثر بنایا جا رہا ہے، یا کابینہ کو غیر مؤثر بنایا جا رہا ہے، یا سیاسی لوگوں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، یا سیاسی کارکنوں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، یا بالکل بندوق کے زور پر طاقت اور حلقے پورے بلوچستان کو چلا رہے ہیں. تو اس سے آج بلوچستان کیا ہے، پارلیمنٹ جو بھی ہو، خود ان کا لائے وہ پارلیمنٹ ہو تو اس کو کام کر لیتے تو بلوچستان کے بہت سارے مسائل ہم حل کر سکتے ہیں. ہمارے ادھر صلاحیت ہے، ہمیں صوبے کے لوگ ہیں، ہم بلوچستان کے مسائل حل کر سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے آج بلوچستان پارلیمنٹ کو بلوچستان کے فیصلوں کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، نہ صوبائی کابینہ کو ہے، نہ صوبائی پارلیمنٹ کو ہے. کسی کو پتہ نہیں کہ بلوچستان کے بارڈر کے بارے میں فیصلے ہمیں پتہ نہیں ہے، روڈوں کے بارے میں فیصلے ہمیں پتہ نہیں ہے، آپریشن کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، یا جو بھی ترقیاتی کام سی پیک کے بارے میں فیصلے ہوتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے. بل پیش کیے جاتے ہیں، کہاں سے کون پیش کرتا ہے، کون لاتا ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. تو جب یہ حالت ہوگی کہ حکومت والی بھی خوش ہے، سب خوش ہے کہ حکومت ہم چلا رہے ہیں، لیکن سب کے دل میں بات پتہ ہے ان کو کہ حکومت اصل میں کون چلا رہا ہے. تو سر آپ نہیں سمجھتے اسد بلوچ نے ٹوپی ڈرامہ کا الفاظ جو آپ کے لیے، آپ سے مراد اپوزیشن کے لیے استعمال کیا، وہ درست تھا؟ اسد بلوچ پہلے خود ٹوپی ڈرامہ کرتا تھا، ابھی دوسرے کرتے ہیں، تو ہر دور میں ٹوپی ڈرامہ کرنے والا تبدیل ہوتا ہے. الزامات درست ہے، الزام دل الزام نہیں غلط ہے نا. اب یہ مجھے بتایا کہ اسد بلوچ جو ابھی 1 سال ہو گیا اپوزیشن میں ہے نا. جی پچھلی حکومت میں تو وزیر تھے. ہاں، یہ ریکارڈنگ کا سودا ہوا، اسد بلوچ کہاں تھے؟ سیندک کا سودا ہوا، کھا رہے تھے، اسد بلوچ کہاں تھا؟
سی پیک فیز 1 پورا بلوچستان نظر انداز ہوا. اسد بلوچ کہاں تھا؟ گوادر پورٹ کو بیچا گیا. اسد بلوچ کہاں تھا؟ کابینہ میں تھا. ایک تقریر دیکھا ہے؟ کوئی ایک واک آؤٹ دیکھا ہے؟ اس میں وزارت سے استعفیٰ دیا انہوں نے، چھوڑ دیا. تو جب یہ لوگ ہوتے ہیں اقتدار سے جب باہر ہوتے ہیں تو بڑے وفادار ہوتے ہیں. جو اقتدار میں ہوتے ہیں بلوچوں کو ٹکڑا کرو بھی خیر ہے. تو اسی لیے یہ اسد بلوچ 1 سال کی یہ انقلابی ہیں. 1 سال سے پہلے تو بلوچستان تو لٹتا جا رہا تھا، تباہ ہوتا جا رہا تھا، وسائل ہمارے لوٹے جا رہے تھے. تو اسد بلوچ اسی کابینہ میں شامل تھا. سر بلوچستان نیشنل پارٹی نے یہ جو مائنز اینڈ منرلز ایکٹ ہے اسے کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کیا آپ نے بھی کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے یا آپ بھی بس سائڈ سے کہیں نہ کہیں سے بس گزارا کر لیں گے؟ دیکھیں ہم تو کوشش کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ سے ملے اپوزیشن لوگ. کورٹ کے بجائے اگر ہم اسی اسمبلی کے ذریعے، جس اسمبلی نے غلطی کی پاس کیا تو ہم ترمیم لے آئیں، حکومت کو قائل کر دیں. وزراء بھی ہمارے اسی صوبے کے لوگ ہیں، ان کو قائل کر دیں، ان کو بتائیں. وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا ہے کہ بالکل میں تیار ہوں، آ جائیں، ہمارے دروازے کھلیں، ترمیم لے آئیں، آپ ہمیں قائل کریں، ہم آپ کو بتائیں گے، دلائل دیں. تو انشاءاللہ اس کو ہم تو انشاءاللہ ترمیم کی صورت میں لائیں گے. اور ترمیم جب اسمبلی میں پیش کریں گے تو حکومت کی نیت کا پتہ چلے گا کہ وہ اسلام آباد کے ان غاصب قوتوں کا ساتھ دیں گے یا بلوچستان کے عوام کے حقوق کی حفاظت کریں گے. ترمیم آنے کے بعد فیصلہ ہوگا، اس لیے پہلے ترمیم لائیں گے. اگر ترمیم پاس نہیں ہوا تو ہم کورٹ کا فیصلہ کریں گے. تو حکومت کی نیت آپ کو کیسے لگ رہی ہے اس میں؟ کیا وہ آپ کا ساتھ دے گی یا وہ جو وہ کہتی ہے وہ خود منوائے گی اپنی باتیں؟ دیکھیے حکومت تو اکثریت ہے، لیکن یہاں آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کس کی ہے. یہ تو لاچار ہے، ہم مظلوم. آج بلوچستان میں سب سے زیادہ مظلوم حکومت ہے. اگر جس کے لیے حق کی بات کرنی چاہیے حکومت ہے، جس کے حقوق کی بات کرنی چاہیے حکومت ہے. جو سب سے زیادہ ہمیں ہمدردی حکومت والوں سے ہے. اس لیے یہ حکومت والے دل میں چاہتے بھی ہوں گے اور نہیں کر پاتے. تو حکومت والے مظلوم بہت زیادہ ہیں. لیکن اگر حکومت والے کچھ ہمت کریں، بلوچستانی بن جائیں، صوبے کے فرزند بن جائیں، کچھ ایسے فیصلے کریں جو تاریخ ان کو یاد کرے. وزارتوں پہ لوگ یاد نہیں کیے جاتے، کچھ ایسے فیصلے انسان کر جاتا ہے کہ تاریخ میں وہ امر ہو جاتا ہے، تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ حکومت بلوچستان میں شامل ممبران وہ فرزند بلوچستان کا ثبوت دیں گے. سر گوادر پورٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں وائرل ہو رہی ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے. کیا بلوچستان کا کوئی شیئر نہیں گوادر پورٹ پر؟ یہ سوال میں نے جمع کیا بلوچستان اسمبلی میں نے پوچھا کہ گوادر پورٹ کی آمدنی سے بلوچستان کا گوادر کا کتنا حصہ ہے. تو مجھے 3 جواب ملا ہے کہ 3 کمپنیاں ہیں وہاں، چائنیز کمپنیاں 3 کمپنیاں ہیں. تو ایک کمپنی کو 91% آمدن ہوتی ہے، صرف پاکستان کو 9%. اس میں بلوچستان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس میں گوادر کا کوئی حصہ نہیں ہے. ایک اور دوسری کمپنی ہے، اس کو بھی 91% آمدن اس کمپنی کا ہے، 9% پاکستان کا ہے. اس میں بھی بلوچستان کا اور گوادر کا حصہ نہیں ہے. ایک اور کمپنی ہے فریزون کمپنی، اس کو 85% ٹیکس کا 85% اس کا ہے، 15% حکومت پاکستان کو دیتا ہے. یہ بالکل درست ہے کہ 3 کمپنیاں ان کو اپنے ٹیکس کا، اپنے آمدن کا صرف 9 روپے، 100 روپے میں سے 9 روپے پاکستان کو دیتے ہیں، 91 روپے کمپنیاں لے جاتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ ہمارا جو پاکستان ہے، ہمارے علاقے، ہمارا گوادر پورٹ کمپنیوں کا ہے اور اس کے وسائل سے بلوچستان اور گوادر محروم ہے. لاپتہ افراد کے حوالے سے جب آپ کی حق و تحریک چل رہی تھی تو آپ نے ایک اعلان کیا تھا کہ گوادر سے کوئٹہ سے ایک لانگ مارچ کروں گا. کیا وجہ ہے وہ اعلان ہوا ہو گیا؟ نہیں، آپ بلوچستان کے حالات دیکھیں. یہ لاپتہ افراد پر مسلسل بات کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اسمبلی میں بات کرتے ہیں، مسلسل اس پہ بات کر رہے ہیں. آپ کی بات درست ہے کہ اس حالات کے بعد بلوچستان کے کیا حالات رہے، کیا آزمائشیں آئیں، کیا مصیبتیں آئیں. تو انشاءاللہ ہم بالکل اس پہ کام بھی کر رہے ہیں، کریں گے. وقت اور حالات، ظاہر سیاسی لوگ وقت اور حالات دیکھتے ہیں، ہم مشکلات دیکھتے ہیں، سیکورٹی حالات دیکھتے ہیں. آج بلوچستان کے جو حالات ہیں، بات کرنا تو بڑا آسان ہے، لوگ دور سے بہت کچھ دیکھتے ہیں، لیکن جب ہم اعلان پہ آ جائیں تو لوگوں کی سیکورٹی بھی ہمارے ذمہ ہے، کارکن کی سیکورٹی بھی میرے ذمہ ہے، تو وسائل فراہم کرنا بھی میرے ذمہ ہے. تو انشاءاللہ اس پر ہم کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. تو ہم اس لاپتہ افراد ہو یا بارڈر کی بندش کے خلاف ہو یا ہمارے ٹالر مافیا ہو، سارے بلوچستان کو تاراج کر رہے ہیں، یا ہمارے وسائل کی بندر بانٹ ہو، یا اسلام آباد کی جو دہشت گرد حکمرانوں کے ناجائز فیصلے ہیں، اس کے خلاف انشاءاللہ 1 لانگ مارچ نہیں، بہت سارے لانگ مارچوں کی ضرورت ہے. سر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایم پی اے بننے کے بعد مولانا ہدایت الرحمان اور ان کے خاندان کی زندگی بدل رہی ہے، لیکن گوادر آج بھی وہی ہے. میرے خیال میں گوادر بدل رہا ہے، مولانا کی زندگی مزید خراب تر ہوتا جا رہا ہے.
مزید کمزور ہوتا جا رہا ہے. میرا گھر جا کے سب کو دورے کی دعوت ہے. اگر میرے ایم پی اے کے بعد اگر ایک بلاک میں بھی اضافہ ہوا ہے تو میں اس کے احتساب کے لیے تیار ہوں. اگر میں وہاں گوادر ملا فاضل چوک جو 40 سال سے گٹر کا ماچ تھا, اگر وہاں لوگ سیر و تفریح نہیں کر رہے ہیں, مولانا ذمہ دار ہے. اولڈ گوادر جہاں لوگ اسکن کے مریض بن رہے تھے وہاں گلیوں میں ٹفٹائل نہیں ہو رہا ہے تو مولانا ذمہ دار ہے. پورا سال میرے پانی کے لیے ایک احتجاج نہیں ہوا, پورا سال ایک احتجاج پانی کے لیے نہیں ہوا. اگر احتجاج کوئی ہوا تو مجھے کوئی بتا دیں. اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں, مشکلات بہت زیادہ ہیں, لیکن یہ میرا مخالف بھی نہیں کہہ سکتا کہ مولانا کی زندگی تبدیل ہو رہا ہے, گوادر نہیں بدل رہا. گوادر کے لوگ ہی یہ کہہ رہے ہیں سر؟ نہیں, گوادر کے کسی ایک کو بتایا تو میرے گھر جا کے دورہ کرے, میرے اکاؤنٹس دیکھ لے, میری زندگی دیکھ لیں. ورنہ اگر ایسا ہوتا تو گوادر والے جو دبئی کا فلیٹ میرا برآمد کر سکتے ہیں تو گوادر کا گھر تو ان کے سامنے اس کی تصویر پہ دے سکتے ہیں. اوور آل سچویشن یہ تھی بلوچستان کی. ایک سینٹینس میں بلوچستان کے حالات کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں, بلوچستان کے عوام بہت مایوس بھی ہیں, ناراض بھی ہیں, بیزار بھی ہیں ناانصافی کی وجہ سے. ہمیں پاکستانی کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا, ہماری پاکستانیت کو بھی اسلام آباد والے شک کرتے ہیں. بلوچستان کو ایک صوبہ نہیں سمجھا جاتا, ایک کالونی سمجھا جاتا ہے, ہمیں غلام سمجھا جاتا ہے. ہر قدم پہ ہمیں یہ درس دیا جاتا ہے کہ بلوچستان والوں تم غلام ہو, ہم آقا ہیں. جب تک یہ آقا اور غلام کا تصور ختم نہیں ہوگا, جب تک اسلام آباد کے حکمران ہمیں ایک آزاد شہری, ایک پاکستانی کے طور پر ٹریٹ نہیں کریں گے, تو بلوچستان میں عزت کا جنگ ہے, غیرت کا جنگ ہے, روٹی کی جنگ نہیں ہے. ہم بلوچستان کے لوگ خیرات نہیں مانگتے, ہم عزت مانگتے ہیں, غیرت مانگتے ہیں. یہ کوئی کہہ کہ روٹی کی جنگ ہے, بالکل غلط کہتے ہیں. کیوں روٹی کی جنگ نہیں؟ اسلام آباد کے حکمران ہمیں عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہم عزت کے لیے لڑ رہے ہیں, مر رہے ہیں. سر میں کچھ بھول گیا, ابھی آپ سے پوچھوں گا کہ مولانا واسع نے یہ بات کہی تھی سردار اختر جان کے دھرنے میں مستنگ میں کہ اراکین اسمبلی کو یہ کہہ کر یہ بل مائنز اینڈ منرلز ایکٹ پاس کرایا گیا کہ یہ آپ کی تنخواہوں میں اضافے کی بل ہے. کیا یہ درست ہے؟ آپ سے کوئی ایسی بات چیت ہوئی, کسی نے بات کی آپ سے؟ مولانا واسع صاحب تو اپوزیشن لیڈر تو مولانا واسع صاحب کا ہے, تحریک بھی مولانا واسع صاحب کے ممبر نے پیش کی ہے. تو شاید مولانا واسع صاحب کے ممبران کو یہ بتایا گیا ہوگا کہ یہ تنخواہوں کا بل ہے, تو ہمیں کسی کو پتہ نہیں ہے. بالکل جھوٹ ہے, بالکل غلط بات ہے, پروپیگنڈا ہے. تو یہ بالکل غلط بات ہے کہ پارلیمنٹ کی توہین ہے, پارلیمنٹری توہین ہے کہ ان کو ایسی باتیں کی جائیں کہ تنخواہ بڑھانے کے لیے لیا گیا ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے. باقی مولانا واسع صاحب کو کس نے کہا ہے وہ اس کا جواب دے. سر یہ انگریزی کی بڑی بازگشت تھی, انگریزی اراکین اسمبلی میں کتنوں کو آتی ہوگی آپ کے خیال میں؟ یہ مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں انگریزی, لیکن بڑی باتیں یہ تھی کہ انگریزی نہیں آتا تو انہوں نے کچھ اور سمجھ کے پاس کرا دیا. نہیں, یہ دیکھیں غلط ہے. دیکھیں انگریزی لینگویج الگ چیز ہے, قانونی زبان الگ چیز ہے, اور وہ جو قانونی اصطلاحات ہوتے ہیں الگ چیز ہے. ضروری نہیں جس کا انگریزی آتا ہو اور قانون کی زبان بھی وہ جانتا ہو اور قانونی اصطلاحات بھی وہ جانتا ہو. یہ کوئی غلط بات ہے کہ انگریزی نہ آنے کی وجہ سے فلانے کی وجہ سے, کہ بالکل غلط بات ہے. تو یہ جب 5 منٹ میں کوئی بل پاس ہو جائے. سر ویسے 5 منٹ کے لیے تو نہیں, 5 منٹ میں نہیں ہوتا, 1 ہفتہ لگا تھا. اس میں ڈیبیٹ ہوئی تھی, اس پہ کمیٹی میں تھی, کمیٹی میں گئی, وہاں پر سی ایم ہاؤس میں میٹنگ ہوا, لائبریری میں ان کی میٹنگ ہوا. یہ بالکل غلط بات ہے کہ یہ انگریزی نہ ہونے کی وجہ سے, فلاں نہ ہونے کی وجہ سے. یہ باقی بہت ساری چیزیں تو انگریزی میں آتی ہیں, اس میں کتنا بحث ہوتا ہے, کتنے تفصیلی بحث ہو جاتا ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. تو اوور آل صورتحال یہ تھی. ایک لاسٹ کویشچن پوچھوں گا, بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے حوالے سے آپ نے توجہ دلاؤ, نوٹس اسمبلی میں پیش کی تھی, اور اس حوالے سے آپ نے بڑا ان پورے صورتحال کو اس طرف کرا دیا, بلوچستان پبلک سروس کمیشن کی طرف. تو اس کی کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اس کی بالکل کارکردگی بالکل خراب ہے. بلوچستان کے نوجوان بلوچستان پبلک سروس کمیشن سے بیزار ہیں, مایوس ہیں. سال گزر جاتے ہیں, وہ انٹرویو ٹیسٹ نہیں کراتے. اس میں نوجوان کہتے ہیں, بہت سارے نوجوان ہم نے ملے کہ ان کو پیسے مانگے گئے ہیں, پیسے طلب کیے گئے ہیں, اور سالوں سال 3 سال 4 سال وہ جو اسامیاں اس کو دی جاتی کہ ان کے ٹیسٹ انٹرویو کریں, اور نہیں کر پاتے. پتہ نہیں ممبران کیا کرتا ہے, کمیشن کیا کرتا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے. اور اس کو میں نے حکومت کو توجہ دلائی, اس کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے, اس کو بیٹھا جائے, اس کی کارکردگی بہتر بنائی جائے. اسسٹنٹ کمشنر ہمارے پوسٹ نہیں ہے, ان کو لوگوں کو ایکٹنگ کے چارج, تحصیلدار کو ایکٹنگ کے چارج دے رہے ہیں. ہمارے سائنس ٹیچر نہیں ہمارے اسکولوں میں کہ یہ ٹیسٹ انٹرویو نہیں کراتے. تو یہ پبلک سروس کمیشن بالکل ایک مردہ ادارہ بن چکا ہے. اگر پورا سال
10 تحصیلدار کا یہ انٹرسٹ انٹرو کراتا ہے، اس کی کارکردگی ہے. تو آپ اگر یہ نہیں کرتا تو آپ یہ ڈویژن سطح پر لے جائیں، اس کو مزید کارکردگی بہتر کر دیں. اس لیے میں نے حکومت کو توجہ دلایا کہ اس کی کارکردگی اثر و نو جائزہ لیا جائے، کہاں سقم ہے، کمزوری، کوتاہی ہے تو اس کو دور کیا جائے. تھینک یو سو ویری مچ مولانا صاحب فار یور ٹائم. ناظرین، مولانا ہدایت الرحمان صاحب موجود تھے. تمام چیزوں پر بالخصوص مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کے حوالے سے تفصیل سے بات چیت ہوئی، اور اپوزیشن کی چیزوں کے حوالے سے اور بلوچستان اسمبلی میں جو کارکردگی اپوزیشن کے اس حوالے سے بات چیت ہوئی. تو یہ اس پوڈ کاسٹ کو یہیں پر اختتام پذیر سمجھیے، اور اختتام پذیر ہوتا ہے یہ. انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئے موضوع اور ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.